السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے آج چوتھی تراویح ہوئی اور جس کے اندر 5 پارے مکمل ہوئے۔ آج سورہ نساء کی تلاوت کی گئی، چونکہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ سورہ نساء یہ مدنی سورت ہے، کل 176 آیتیں اس کے اندر ہے، آگے چل کر 6 پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ تو اس سورت کے اندر جیسے کہ سورہ آل عمران ختم ہوئی تھی تقوی کے بیان کے اوپر، اور یہ سورت بھی شروع ہو رہی ہے تقوی کے بیان کے اوپر کہ اللہ رب العزت انسانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ آیت مدنی ہے، 176 اس کے اندر آیات ہے۔ تو مختصراً جو ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے بارے میں میں کچھ ارشاد آپ کے سامنے کروں گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ آل عمران کے اندر کافروں کے ساتھ معاملات، جہاد، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی تھی۔ اب سورہ نساء کے اندر اپنوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، وہ اپنے لوگوں کے حقوق العباد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آیت جو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اس آیت کے اندر یتیم کے مال کو ناحق کھانے کی قباحت اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ بلا شبہ اپنے پیٹوں میں، اپنے شکم میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر یتیم کا مال ناحق کھانے کی قباحت اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مال ناحق طریقے سے کھانا، کسی کا حق مارنا، کسی کا مال ہڑپنا، یہ قابل ملامت اور قابل مذمت عمل ہے اور یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر خاص طور پر یتیموں کے مال کو ناحق کھانے سے منع کیا گیا اور بتلایا گیا کہ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ ایسا ہے گویا اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہا ہے۔ تو اتنی بڑی قباحت اور اتنی بڑی مذمت بیان کی گئی یتیم کا مال ناحق کھانے کی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ناحق کسی کا مال ہم نہ کھائیں۔ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے کہ جائیداد، زمین کسی طریقے سے ہڑپ لی جائے، چاہے حلال طریقے سے آئی ہو یا چاہے حرام طریقے سے آئی ہو، حق کے ساتھ آئی ہو، ناحق آئی ہو، بس اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر وعید فرمائی کہ یتیم کا مال اگر ظلم کے ساتھ تم ہڑپ رہے ہو، کھا رہے ہو، تو ایسا ہے گویا اپنے پیٹ کے اندر تم آگ کو بھر رہے ہو۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، شان نزول کچھ اس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے 2 لڑکیاں تھے، ایک لڑکا تھا، بیوی تھی۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کے بھائیوں نے ان کے مال کے اوپر، ان کے میراث کے اوپر، ان کے ترکے کے اوپر ناحق قبضہ کیا اور سب کچھ ہڑپ لیا۔ ان کی بیوی نے چاہا بھی کہ 2 لڑکیاں ہیں، کم سے کم ان کی شادی کا بندوبست ہو جائے، لیکن پھر بھی ان کے بھائیوں نے زبردستی ان ساری چیزوں کے اوپر قبضہ کیا۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی، جس کے بعد یہ آگے کی آیات نازل ہوئی۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ سارا یہاں پر حقوق بیان کیے گئے کہ جس کا جو حق ہے انہیں دینا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے، یتیموں کا حق بھی مارا جاتا ہے، جو کمزور ہے اسے دبایا جاتا ہے۔ اگر لڑنے والا، آواز اٹھانے والا اور قوت طاقت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے مال کو، اس کے ترکے کو، اس کے زمین جائیداد کو دبایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم اس مال سے کھا رہے ہو، جو تم اس سے اپنے پیٹ بھر رہے ہو، دوزخ کی آگ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہو۔ دنیا کے اندر دوزخ کی آگ ڈال رہے ہو اور مرنے کے بعد کل تمہیں دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یتیموں کے مال ناحق کھانے سے بچنا چاہیے، اسی طرح اور بھی ناحق مال کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو آج کی اس
آیت کے اندر یہی مختصراً بات تھی. اللہ رب العزت ہم تماموں کی مال حرام سے حفاظت فرمائے اور مال حلال کو ہمارے لیے آسان بنائے اور ناحق مال کسی کا کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو جس کی حقوق ہے اس کو پورا ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم دیکھیں گے میراث کے تعلق سے ساری آیتیں ہیں. میراث کے تعلق سے بھی بہت بڑی غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے. حقوق نہیں دیے جاتے, بھائیوں کے بہنوں کے حقوق کو پوری طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ نے شادی کرا کے لیے اور یہ ہو گیا, لیکن ترکے کے اندر زمین جائیداد کے اندر جو شریعت نے حقوق بہنوں کے بیوی جو عورتوں کے جو مقرر طے کیے ہوئے وہ دینا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر کسی بھی کمزور کا یتیم کا مال ہمارے قبضے میں ہمارے ہاتھ میں ہماری پرورش میں اس کے اچھے سے دیکھ بھال کرنا اور جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کو سنبھالنے کے قابل لائق ہو جائے تو پھر صحیح سالم اس کے حوالے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہڑپنے سے اس کو کھا جانے سے ناحق طریقے سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ناحق کھائیں گے, اگر ہم ناحق قبضہ کریں گے, ہڑپیں گے تو اللہ رب العزت نے وعید بھی رکھی ہے. دنیا کے اندر اس کی مثال دی کہ وہ جو کھا رہا اس سے وہ اپنے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ کو ڈال رہا ہے اور کل مرنے کے بعد اسے دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا. تو اللہ رب العزت ہماری مال حرام سے حفاظت فرمائے اور ان تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سننے والے وہ لائک شیئر وغیرہ بھی کرے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی فکر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.